اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، معصومہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حاضر خدمت ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ ارادہ تھا کہ سوشل میڈیا اور نوجوانوں کی حالت دیکھ کر اور خصوصاً طلاب کی حالت دیکھ کر اور ذاکرین کی حالت دیکھ کر ذہن میں یہ تھا کہ کتابوں کا تعارف کرایا جائے تاکہ مومنین اور خطبہ، ذاکرین، طلاب ان کتب سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو بھی ایک اچھا مومن بنا سکیں اور جن کو وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کو بھی وہ ایک صحیح طریقے اور آسان طریقے سے تبلیغ کر سکیں۔ تو کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی کتب پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی، ابتدا میں کون سی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کون سی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کیا پڑھنی ہے، تو یہ پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سارے کام خراب بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے نقصان اور نقص پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس حالت کو دیکھ کر پھر ذہن میں آیا کہ طلاب کے لیے خصوصاً اور ذاکرین کے لیے تاکہ ان کو بندہ بتائے کہ فلاں فلاں کتب پڑھی جائے تو بندہ صحیح طریقے سے تبلیغ و فضائل آل محمد پڑھ بھی سکتا ہے اور سنا بھی سکتا ہے، کیونکہ آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ تو میں نے تو طلاب سے جو 3 سال 4 سال جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی، ذاکرین سے ہوئی، بعض خطبات سے بھی، تو ان کی حالت اتنی کمزور ہے کہ ان کتب اربع کے نام تک یاد نہیں ہے، حالانکہ کتب اربع جو ہے وہ شیعہ کا اثاثہ ہے، تو حتماً ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید ہے تو وہ بھی فقط اور فقط بکس میں رکھا ہوا ہے یا کسی خاص جگہ پہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو پڑھنا نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی استفادہ حاصل کرنا ہے۔ پڑھنا ہے تو فقط عربی پڑھ لے، عربی متن پڑھا اور اس کے بعد بند کر دیا، ثواب کی خاطر، ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اردو نہ پڑھنا، ترجمہ نہ پڑھنا، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ وہ نایاب کتب جن کا لوگ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتب کیا پڑھنی چاہیے یہ نہیں، بلکہ نام بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، مصنف کا ہی پتہ نہیں ہوتا، کسی کا بھی نہیں پتہ ہوتا، تو وہ بیچارے ساری زندگی اس کتب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جو کتب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں انشاءاللہ میں ان کو ایسی کتب بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گی اور یقیناً آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ تو آج جو کتب میں بتانا چاہتا ہوں، تمام کتب میں سے جو میں نے منتخب کی ہے وہ آج کی کتاب، اس کا نام ہے صلیب بن قیس ہلالی۔ یہ ایک صحابی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور یہ امام حسن کے دور میں بھی رہے، امام حسین کے دور میں بھی، امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں بھی، اور حتیٰ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں بھی یہ رہے ہیں۔ تو صلیب ابن قیس یہ کتاب کا نام ہے، اور اس نے اپنے نام پر کتاب کا نام رکھا تھا۔ تو یہ کتاب بہت ہی اچھی اور پڑھنے والی کتاب ہے، جس کے بارے میں خود معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کتاب نہیں پڑھی گویا وہ ہمارے امر سے بھی واقف نہیں ہے، گویا وہ ہماری معرفت ہی نہیں رکھتا۔
جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی. یعنی اتنی اہم کتاب کہ جس کی خود معصوم تعریف کر رہے ہوں. اور یہ کتاب معصوم کے دور میں لکھی گئی ہے، مولا علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی ہے اور امام حسن کے دور میں لکھی گئی ہے یہ کتاب. خود اس میں زیادہ تر جن سے روایات نقل ہوئی ہیں وہ جناب علیہ السلام ہیں، جناب ابو ذر، جناب مقدار، جناب سلمان. یعنی ان بزرگ شخصیتوں سے یہ روایات نقل جو ہوئیں وہ اس نے اکٹھی کی. اور یہ تو ایک طویل ہے کہ طویل ایک پوری اس پہ مجلس پڑھی جا سکتی ہے کہ کس طرح انہوں نے روایات اکٹھی کی اور وہ کتاب آج تک ہم تک جو پہنچی ہے وہ کس طریقے سے پہنچی ہے، کتنی مشکلات سے پہنچی ہے. تو اس کتاب کو حتماً پڑھیں، کیونکہ معصوم نے فرمایا جو اس کتاب سے استفادہ حاصل نہیں کرتا، جو نہیں پڑھتا، جو نہیں جس نے پڑھی وہ گویا ہمارے امر سے بھی واقف نہیں ہے. تو ہر شیعہ کے گھر میں جس طرح قرآن ہے اس طرح صلیب ابن قیس کی کتاب بھی ہونی چاہیے. میں موازنہ تو نہیں کر رہا کہ وہ قرآن کی طرح ہے، مگر اس کی بہت زیادہ یعنی معصومین نے خود تاکید کی ہے، علماء کرام بزرگان نے. لہذا اگر اسرار آل محمد کو سمجھنا ہے تو اس کو ضرور پڑھیں. اس کا اردو ترجمہ جو ہوا ہے وہ رشان حیدر جوادی صاحب نے، علامہ رشان حیدر جوادی آف انڈیا والے انہوں نے کیا ہے. تو وہ آپ پڑھیں، پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہے، اردو سپیچ والوں کے لیے. اس کے علاوہ فارسی میں جو ترجمہ ان کا ہے وہ ہے اسرار امامت کے نام سے ایک علامہ نے کیا ہے. تو فارسی والے یقیناً لوگ استفادہ حاصل کریں گے. ناقسمتی میں نے بہت ریسرچ کی، علماء سے پوچھا اور جو کتاب دوست لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ کیا اس کا کتاب کا ترجمہ انگلش زبان میں بھی ہوا یا نہیں. تو آج تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی. یہی ملتا ہے کہ نہیں ہوا. تو انگلش زبان میں بھی ہونا چاہیے، اور جو انگلش زبان میں مہارت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کتاب کا انگلش زبان میں بھی ترجمہ کر دیں تاکہ لوگ انگلش والے بھی استفادہ حاصل کر سکیں. تو آخر میں دعا کہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.